الفریڈ ملر اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف اپنی سازش کے پہلے حصے کو مکمل کر چکا تھا اور اس نے XP-100 پستول حاصل کر لی تھی اور وہ اپنے منصوبے کی انجام دہی کے لیے مصروف عمل تھا۔ ناظرین، اگر آپ یہ کہانی مکمل سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ رات ٹھیک 8 بجے ملر لیفٹ بینک پر واقع ہوٹل لاکوپل کے مرکزی دروازے میں داخل ہوا۔ اندرونی دروازے کے قریب ایک شادی شدہ جوڑا کھڑا تھا۔ انہوں نے غالباً اپنی شادی کی خوشی میں دوستوں کو دعوت دے رکھی تھی اور وہ دروازے کے قریب کھڑے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا اہتمام مرکزی ہال میں تھا جہاں بہت سے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ ملر ان لوگوں کو نظر انداز کرتا ہوا بائیں طرف والے شیشے کے دروازے میں داخل ہو گیا جس پر ریسٹورنٹ کی پلیٹ آویزاں تھی۔ یہاں بڑے بڑے ٹی وی سٹارز اور فلم سٹارز کی آمد و رفت تھی۔ ان کی وجہ سے عام لوگ بھی یہاں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ ملر نے آج رات خاص طور پر اسی ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا تھا۔ ملر نے بار کاؤنٹر کے سامنے رک کر سفید جیکٹ میں ملبوس بار ٹینڈر لڑکی کو اپنے پسندیدہ مشروب کا آرڈر دیا۔ بل کی ادائیگی کے بعد وہ گلاس اٹھائے ٹہلتا ہوا اس طرف چل دیا جہاں تقریباً 6 فٹ اونچی ایک پارٹیشن تھی۔ یہ پارٹیشن بار ہال اور ڈائننگ ہال کے درمیان حد فاصل کا کام دے رہی تھی۔ ایک جگہ رک کر اس نے پارٹیشن کے دوسری طرف جھانکا۔ ڈائننگ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہ پارٹیشن کے ساتھ ساتھ آگے چلنے لگا۔ ایک جگہ دیوار پر ڈاونچی کی شاہکار تخلیق مونالیزا آویزاں تھی۔ اس تصویر کے نیچے بینچ پر ایک شخص ایک نوجوان لڑکی کو دبوچے بیٹھا تھا۔ لڑکی غالباً سرکتے سرکتے دیوار کے آخری سرے تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بھاری بھرگم آدمی اسے اس طرح دبائے ہوئے تھا کہ لڑکی کے لیے ہلنے تک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ ملر ایک مرتبہ پھر رک کر گہری نظروں سے حال کا جائزہ لینے لگا۔ ایک طرف فٹ بال ٹیم کے لڑکے کئی میزوں پر قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بیئر کی بوتلیں تھیں۔ ایک دوسرے پر بیئر اچھالتے ہوئے وہ غول گپاڑا مچائے ہوئے تھے۔ وہ لوگ غالباً آج کا میچ جیت کر آئے تھے اور ملر کے خیال میں انہیں اس طرح خوشیاں منانے کا پورا حق حاصل تھا۔ 3-4 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے قہقہ لگاتے ہوئے تہخانے میں واقع رقص گاہ کے زینے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ملر کے سامنے والی میز پر 3 ماڈل گرل شیمپین کی چسکیاں لے رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی تو خاصی پاپولر تھی۔ ملر کے خیال میں فرانس کا ہر دوسرا نوجوان اس پر عاشق تھا۔ اس سے آگے والی میز پر کسی افریقی ملک کے 3 سفارتی نمائندے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا اس افریقی ملک کے باشندے قحط کا شکار ہیں، لیکن ان کے حکمران اور یہ نمائندے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سرچ لائٹ کی طرح گھومتی ہوئی ملر کی نظریں ایک میز پر رک گئیں جہاں پر پیٹرک اکیلا بیٹھا فرینچ بریڈ کے ٹکڑے مچھلی کے شوربے میں بھگو کر کھا رہا تھا۔ 2-3 چسکیاں لیں اور میزوں کے گرد گھومتا ہوا پیٹرک کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس میز کے نیچے سرکا دیا۔ ہیلو پیٹرک، وہ پیٹرک کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا، تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ پیٹرک نے ملر کے لہجے میں ہلکی سی تلخی محسوس کر لی تھی لیکن وہ ملر کے اس رویے کا عادی ہو چکا تھا۔ ہیلو، اس نے ملر کی طرح فرانسیسی میں جواب دیا۔ کسی غیر ملکی زبان میں گفتگو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر سکتی تھی، اس لیے پبلک مقامات پر وہ آپس میں فرانسیسی ہی میں گفتگو کرتے تھے۔ کھانا کھاؤ، ملر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں صرف یہ مشروب ہی پیوں گا۔ اس نے ایک اور چسکی لی اور گلاس میز پر رکھ کر ایک سگریٹ سلگھا لیا۔ شاہ بلوت کے پتے
پتے سے بنے ہوئے سگریٹ کی بو خاصی ناگوار تھی۔ پیٹرک کھانا کھاتا رہا اور ملر قدرے آگے جھک کر اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ پیٹرک کے چہرے پر تشنج کی سی کیفیت تھی۔ ملر کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ وہ اندرونی طور پر اعصابی تناؤ کا شکار تھا۔ برٹن مجھے بریسٹ بھیجنا چاہتا ہے تاکہ ایک مشن کی تیاری کو آخری شکل دی جائے، بالآخر پیٹرک نے کہا۔ ملر خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ بات یہ ہے کہ پیٹرک بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس سلسلے میں مجھے 2-3 ہفتوں تک پیرس سے باہر رہنا پڑے گا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، لیکن ملر کے چہرے پر اس مرتبہ بھی کسی قسم کے تاثرات نمودار نہیں ہوئے۔ پچھلے مہینے تم نے بتایا تھا کہ تمہارے ذہن میں کوئی اہم منصوبہ ہے۔ میرے خیال میں اب اگر اس منصوبے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے تو میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ اس دوران ویٹر شراب کی ایک بوتل لے کر آ گیا جس کے لیے غالباً پیٹرک نے پہلے ہی سے آرڈر دے رکھا تھا۔ اس نے کارک کھول کر پیٹرک کے گلاس میں شراب ہونڈیلی اور پیٹرک کا اشارہ پا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بریسٹ جانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے منصوبے کے لیے میری ضرورت ہے یا نہیں، اس نے ملر کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ بریسٹ والا مشن زیادہ اہم نہیں ہے، اسے کچھ عرصے کے لیے ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ملر بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اب تک ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، لیکن بالآخر اس نے زبان کھولی۔ میرے خیال میں تم اگر چاہو تو بریسٹ جا سکتے ہو، لیکن وہ اہم منصوبہ جس کا تم نے ذکر کیا تھا۔ پیٹرک نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ فی الحال میرے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو کسی اہمیت کا حامل ہو۔ ملر کے لہجے میں ہلکی سی سرد موری تھی۔ اس نے اپنے گلاس میں موجود شراب کا آخری گھونٹ بھرا اور میز پر رکھے ہوئے جگ سے گلاس میں پانی انڈھیل لیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمیں ہدایات ملی ہیں کہ کم از کم 2 مہینوں تک انڈر گراؤنڈ رہیں۔ فرانسیسی پولیس نے بوویر والے معاملے کی تحقیقات ابھی ختم نہیں کی ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق ہمارے بعض آدمیوں کے بارے میں کچھ اہم باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اس لیے میں فی الحال کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ پیٹرک کی بھویں تن گئی تھیں۔ فرانس کے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے چیف فرانکو بوویر کا قتل اس کے خیال میں کامیاب ترین منصوبہ تھا۔ بوویر کے قتل کے منصوبے میں ان دونوں کے علاوہ فرانس کے بائیں بازو کی انتہا پسند تنظیم ایکشن ڈائریکٹ کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی بھی شامل تھی۔ فرانکو بوویر کے قتل کا یہ منصوبہ دراصل ایکشن ڈائریکٹ کے 2 ممبروں کو چھڑانے کے لیے بنایا گیا تھا، جو بریگیڈ واس میں ایک کارروائی کے دوران گرفتار ہو گئے تھے۔ اس منصوبے میں اس لڑکی نے نہایت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایکشن ڈائریکٹ نامی تنظیم کی یہ ممبر لڑکی اپنے ساتھیوں میں جنسی بلی کے نام سے مشہور تھی اور اس نے جنس کے معاملے میں تنظیم کے کسی ممبر کو کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ ایک روز لڈامبرا کے علاقے میں واقع روز ووڈ نامی شراب خانے میں بیٹھے ہوئے فرانکو بوویر کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بوویر شادی شدہ آدمی تھا، لیکن اس جیسے عیاش لوگ اس قسم کا کوئی موقع کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ لڑکی کو راسپل پر واقع لائن اسٹوڈیوز میں لے گیا، جو ان دنوں ویران پڑا ہوا تھا، اور وہ ویران اسٹوڈیو اس جیسے عیاش لوگوں کی جنت بنا ہوا تھا۔ لوگ اپنے شکار پھانس کر وہاں رات کے کسی بھی حصے میں جا سکتے تھے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسٹوڈیو کا چوکیدار چند فرانکس کے عوض کچھ پوچھے بغیر انہیں کسی نہ کسی خالی کمرے کی چابی دے دیتا۔ بوویر کے ساتھ ایک کمرے میں آنے کے بعد کیتھرین نامی اس لڑکی نے کمرے کی بتی جلا کر ایک کھڑکی کا پردہ 2 مرتبہ ہٹایا اور لگایا تھا۔ وہ دراصل اس کے ساتھیوں کے لیے سگنل تھا جو اسٹوڈیو کے باہر تاریکی میں چھپے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے اندر جانے کے تقریباً 15 منٹ بعد ملر تاریکی سے برآمد ہوا اور اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کے قریب اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں چوکیدار بیٹھا اونگتا رہتا تھا۔ اس نے جیب سے سائلنسر لگا ہوا پستول نکال کر بڑے اطمینان سے گولی چوکیدار کی کھوپڑی میں اتار دی۔ اس دوران پیٹرک اور اس کے دونوں ساتھی عمارت کی دوسری منزل پر واقع اس کمرے میں گھس گئے جہاں بوویر کیتھرین کے ساتھ دادے عیش و عشرت کی تیاری کر رہا تھا۔ انہوں نے بوویر کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں
نہیں دیا اور 14 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ کیتھرین نے بستر پر پڑی ہوئی چادر کھینچ کر اپنے برہنہ جسم پر لپیٹ لی تھی اور کمرے کے کونے میں کھڑی دہشت زدہ سی نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بویر کی لاش بیڈ کے قریب فرش پر پڑی تھی اور اس کے جسم پر لاتعداد زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ان لوگوں کو اس عمارت میں آتے یا جاتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں کسی کی شناخت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیتھرین نے جب بویر کو روز بڈ نامی شراب خانے میں گھیرا تھا تو اس وقت وہ میک اپ میں تھی۔ اس نے سر پر وگ بھی پہن رکھی تھی جس سے اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں بویر کے قتل کے بعد وہ اس قدر دہشت زدہ سی ہو گئی تھی کہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کئی روز تک گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، لہٰذا اس کے پہچانے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے لوگ پولیس کی نظروں میں آ چکے ہیں، پیٹرک نے کہتے ہوئے غیر یقینی سی نگاہوں سے ملر کی طرف دیکھا۔ پولیس کو ہمارے بارے میں کس نے اطلاع دی ہوگی، جبکہ ہمارا کوئی آدمی اس وقت کسی کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ ہم پانچوں کے علاوہ کسی اور کو ہمارے مشن کا علم بھی نہیں تھا۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ ملر نے کندھے اچکائے۔ لیکن ہمیں اوپر سے ملنے والی ہدایات بالکل واضح ہیں اور ہمیں سختی سے ان پر عمل کرنا ہے۔ کم از کم 2 مہینوں تک ہم کسی قسم کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا۔ اس کی نظریں اس بوڑھی عورت پر جم گئی تھیں جو گلاب کے تازہ پھولوں کا گلدستہ اٹھائے ایک جگہ متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر پیٹرک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم اگر چاہو تو بریسٹ والے مشن کی تیاری کر سکتے ہو، لیکن تم عملی طور پر اس میں حصہ نہیں لو گے اور نہ ہی سامنے آؤ گے، ٹھیک ہے؟ پیٹرک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے اسے یقین ہو چکا تھا کہ ملر نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ اس کے ذہن میں مائیکل کے بارے میں سوال کرنے کا خیال بھی آیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے دوبارہ بولا، میں بریسٹ چلا جاؤں گا، لیکن اس دوران اگر تمہیں میری ضرورت پڑے تو فوراً اطلاع کر دینا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ بریسٹ میں مجھ سے رابطہ کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ کیوں نہیں؟ ملر نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر گہری نظروں سے پیٹرک کی طرف دیکھا اور بریف کیس اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، امید ہے کہ تم ان ہدایات پر پوری طرح عمل کرو گے۔ ملر مطمئن انداز میں چلتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ سینما گھروں کا پہلا شو ختم ہوا اور سڑکوں پر ہجوم سا ہو رہا تھا۔ ملر نے ایک جگہ رک کر ایک اور سگریٹ سلگایا اور نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے راسپل انٹرسیکشن کی طرف چلنے لگا۔ وہ اس انسانی ہیولے کو نہیں دیکھ سکا تھا جو ایک عمارت کے تاریک پورٹ سے نکل کر محتاط انداز میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ وہ پیٹرک کا ایک نہایت وفادار ساتھی لیام ہنگس تھا۔ اسے پیٹرک نے آج دوپہر میں سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کے لیے پیٹرک کی یہ ہدایت تھی کہ صورتحال خواہ کچھ بھی ہو، ملر اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور ہنگس اس ہدایت کے مطابق ملر کا تعاقب شروع کر چکا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت میسر آ سکے۔